الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا معصوم بعد اسمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائی، پس پردہ میری آواز کو سننے والی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بڑا فضل، بڑا کرم، بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہم تمام کو ایمان والا بنایا اور رمضان جیسے مبارک مہینے تک صحیح سالم اور تندرست پہنچایا. روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، ٹوٹی پھوٹی عبادات کرنے کی توفیق بخشی اور اس لاک ڈاؤن جیسے ماحول میں دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق بخشی. اللہ کا بڑا فضل، بڑا کرم، بڑا احسان ہے کہ انسان جتنا اس احسان کا شکر ادا کرے وہ کم ہے. آج انسانیت کشمکش میں مبتلا ہے. کرونا وائرس کو کوئی بیماری بتا رہا ہے، کوئی کہتا ہے یہ کچھ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے یہ سازش ہے. ہر ایک اپنی اپنی رائے پیش کرتا ہے، لیکن ایمان والے کا یہ عقیدہ اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہر خیر اور ہر شر جو پہنچتا ہے اس ایمان والے کو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے اس کے رفع اور دفع کے لیے ہمیں جلد از جلد اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے. اللہ کے حضور اس کرونا وائرس سے پناہ طلب کرنی چاہیے، معافی اور تلافی مانگنی چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ایمان والوں سے اسی بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ تمہارے دل کے اندر اگر نیک صالح اعمال کرنے کا داعیہ پیدا ہو تو اس کو کر گزرو، جلدی کرو، اور اگر گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہو تو چھوڑ دو، اس میں بھی جلدی کرو. اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. تمام انسانیت کو خطاب کر کے حق سبحانہ و تقدس فرما رہے ہیں کہ اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف جلدی سے دوڑو، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے.
اور وہ متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اکثر میں اپنے بیان کے اندر اس بات کو عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے جنت جو بنائی ہے وہ متقی اور پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ حق سبحانہ و تقدس یہاں بھی اس آیت کریمہ میں بھی ایمان والے کو اس بات کی یاد دہانی کرا رہا ہے۔ اور میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ قرآن نے روزے کا جو مقصد اصلی بیان کیا لعلکم تتقون، کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ مطلب رمضان دیا، اس کے اندر روزہ رکھنے کی جو تاکید فرمائی، اس کی وجہ اصلی یہ ہے کہ انسان روزہ رکھ کر کے اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری لائے اور اپنے گناہوں کو اپنے رب سے معاف کرا کر کے جنت میں جانے والا ہے۔ اور کیا فرمایا اللہ نے؟ وَسَارِعُوا، دوڑو۔ سرعت کے معنی جلد سے جلد کوئی کام کرنے کے ہیں، دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے کے ہیں۔ ایک دوسری آیت میں حق سبحانہ و تقدس فرماتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یعنی بھلائی اور نیکی کے کاموں میں ریس اور دوڑ لگاؤ۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب کسی نیک کام کا ارادہ اور دل کے اندر داعیہ پیدا ہو تو اس کو ٹالو مت، اس کو چھوڑو مت، اس کو پسے پشت مت ڈالو، اس کو کر گزرو، اس کو ٹالو نہیں، اس لیے کہ شیطان کے داؤ اور اس کے حربے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ہوتے ہیں۔ کافر کے لیے اور ہے، ایمان والے کے لیے اور ہے۔ مومن کے دل میں شیطان یہ بات نہیں ڈالے گا کہ یہ نیکی کا کام مت کیا کرو، یہ برے کام ہے، یہ بات براہ راست اس کے دل میں نہیں ڈالے گا، اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے نیکی کے کام کو برا سمجھ ہی نہیں سکتا۔ لیکن مومن کے ساتھ اس کا یہ حربہ ہوتا ہے، اس کا یہ داؤ ہوتا ہے کہ یہ اس سے کہتا ہے کہ یہ نماز پڑھنا، یہ فلاں نیک کام کرنا، یہ زکوٰۃ، یہ خیرات دینا، یہ سب کام اچھے تو ہیں، اس کو کرنا تو چاہیے، لیکن انشاءاللہ کل سے شروع کریں۔ اب جب کل آئی تو پھر یہ صاحب کہیں گے کہ اچھا بھائی کل سے شروع کریں گے، تو وہ کل کبھی زندگی بھر نہیں ہے۔ یا ہم نے کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کی، یا کسی عالم کا بیان سنا، یا کسی اللہ والے کی بات دل میں اثر کر گئی کہ یار یہ بات تو صحیح ہے، عمل کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں تبدیلی لانی چاہیے، گناہوں کو چھوڑنا چاہیے، نیکیوں اور زندگی کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس پر جلد از جلد عمل کریں گے۔ جب اس کو ٹال دیا تو پھر کبھی اس پر عمل کرنے کی نوبت نہیں آئی، اور یہ آپ کی عمر عزیز اسی طرح گزرتے چلی جائے گی۔ اس کے وقت، اس کے اوقات صبح سے شام، شام سے صبح اسی طرح گزرتے چلے جائیں گے، اور عمر کتنی ہے، کتنی باقی ہے، یہ کسی کو نہیں پتا۔ قرآن کریم کا یہ ارشاد ہے کہ کل پر مت ٹالو، جو داعیہ اس وقت پیدا ہوا ہے اس پر اسی وقت عمل کرو، کیا معلوم کہ کل تک یہ دل کے اندر جو خیال آیا ہے یہ رہے یا نہ رہے۔ پہلی بات تو یہ بھی نہیں پتا کہ کل تک تم خود رہتے ہو کہ نہیں رہتے ہو، اور اگر تم خود زندہ رہ بھی گئے
تو یہ دل کے اندر جو داعیہ جو خیال آیا ہے یہ باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے؟ اور فرض کرو تم زندہ بھی رہ گئے اور داعیہ باقی بھی رہ گیا، خیال تمہارے دل کے اندر آ بھی گیا کہ اچھا کام کرنا چاہیے، تو اب اس وقت کیا پتہ حالات تمہارے موافق ہو یا نہ ہو۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ جس وقت دل کے اندر داعیہ پیدا ہو جائے اس کو عمل کر لو، اس پر کر گزرو، فرصت کے انتظار میں مت رہو۔ آپ اگر آپ کے دل کے اندر کسی نیک کام کرنے کا داعیہ پیدا ہوا ہے تو اس پر جلدی عمل کر لینا ہی اچھا ہے۔ اگر اپنی اصلاح کی فکر کا دل میں خیال آیا کہ زندگی ویسے ہی گزری جا رہی ہے، نفس کی اصلاح ہونی چاہیے اور اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کی اصلاح ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ہی یہ سوچا کہ جب فلاں کام سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر اپنی اصلاح شروع کریں گے، گناہوں کو چھوڑیں گے، نیک کام شروع کریں گے، تو میرے بھائیوں یہ فرصت کے انتظار میں تمہاری عمر کے جو لمحات ہیں وہ گزرتے جا رہے ہیں، اور فرصت کبھی تم کو ملنے والی نہیں اور فرصت کبھی آنے والی نہیں۔ انسان میرے محترم بزرگوں اور دوستو لالچی، وہ مال کے حاصل کرنے میں، عزت کے حاصل کرنے میں، شہرت کے حاصل کرنے میں، دنیا کے حاصل کرنے میں، ان سب کے حاصل کرنے میں تو بڑی جلدی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، بڑے جذبے کے ساتھ کرتا ہے۔ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ لیکن ایمان والے کا معاملہ الٹا ہے، وہ دنیا میں سبقت لے جانے کی بات کرتا ہے کہ فلاں کا بنگلہ ہے، فلاں کی گاڑی ہے، فلاں کا اتنا بہترین فلیٹ ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر نیچے والے کو دیکھو اور اخروی زندگی میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ ایک شخص کو تم دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ عبادت میں لگا ہوا ہے، اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، اب کوشش کرو کہ میں اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ جاؤں۔ یہ ریس لگانا برا ہے، لیکن یہاں تو معاملہ الٹا ہے، یہاں معاملہ ایک دم الٹا ہے۔ اس وقت ہماری پوری زندگی ریس لگانے میں گزر رہی ہے، لیکن ریس اس میں لگ رہی ہے کہ پیسہ زیادہ کہاں سے آ جائے، دوسرے نے اتنا کما لیا میں اس سے زیادہ کہاں سے کما لوں، دوسرے نے ایسا بنگلہ بنا لیا میں اس سے اعلیٰ درجے کا بنگلہ کیسے بنا لوں، دوسرے نے ایسی کار خریدی میں اس سے اعلیٰ درجے کی کار خرید لوں، دوسرے نے اتنا مال ساز و سامان جمع کر لیا میں اس سے اعلیٰ اور اس سے زیادہ جمع کروں گا۔ پوری قوم اسی ریس کے اندر مبتلا ہے، اور اس ریس میں حلال اور حرام کی فکر مٹ گئی، اس لیے کہ جب دماغ پر یہ جذبہ سوار ہو گیا کہ دنیاوی ساز و سامان میں دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، تو مال حلال ہو یا حرام ہو، کیسا بھی ذریعہ ہو، بس آگے نکل گیا، تو پھر حرام کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہی۔ جب آپ نے دنیاوی ریس لگا لی تو اب آپ کے اندر حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، آپ کو حرام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اب سارے حلال اور حرام ایک ہو رہے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس چیز میں ریس لگانا اور مقابلہ کرنا شریعت نے برا کہا ہے، شرعاً برا تھا، وہاں سب مقابلے پر لگے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور جس چیز میں مقابلہ کرنا، ریس لگانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرنا مطلوب تھا، اس میں پیچھے رہ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھیں،
وقت بہت کم ہے، مضمون تھوڑا بڑا ہے، میں 2-4 واقعے بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ میری درخواست ہے آپ تمام لوگوں سے، خصوصاً اپنی ماؤں بہنوں سے، کہ دوپہر ظہر کے بعد والے بیان میں بھی تشریف لائیں انشاءاللہ۔ میں اس وقت مضمون پورا کروں گا، اس وقت آپ لوگوں کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے، اس وقت 20-25 منٹ آپ بات کرنے کے لیے کہتے ہیں، کسی مضمون کو سمیٹنا تھوڑا مشکل کام ہے۔ میرے میں کہہ رہا تھا کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھیے، غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے کیا کیا۔ غزوہ تبوک بڑا کٹھن غزوہ تھا، ایسا صبر والا کہ ایسے صبر کی آزمائش شاید کسی غزوے میں ہوئی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ایسی آزمائش پیش آئی کہ سخت گرمی کا موسم ہے، وہ موسم جس میں آسمان سے شعلے برستے ہیں، زمین آگ اگلتی ہے، اور تقریباً 1200 کلومیٹر کا صحرائی سفر ہے، جنگل کا سفر ہے، اور کھجوریں پکنے کا زمانہ ہے، جس پر سارے سال کی معیشت کا دار و مدار ہے۔ سواریاں میسر نہیں ہیں، پیسے موجود نہیں ہیں، اور اس وقت میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے چندہ دینا ضروری ہے، اور چندہ دینا ہی نہیں، وہ اس غزوے میں چلے بھی اور اس میں شریک بھی ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ یہ غزوے کا موقع ہے اور سواریوں کی ضرورت ہے، اونٹنیاں چاہیے، پیسوں کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر اس میں چندہ دے، اور جو شخص اس میں چندہ دے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ غور سے سننا میرے اس واقعے کو، شاید اسی واقعے کو سنا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کہاں پیچھے رہنے والے تھے، جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جملہ کہیں اور صحابہ سن لیں کہ ان کے لیے جنت کی ضمانت ہے، اب ہر شخص اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق چندہ دے رہا ہے۔ کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے، کوئی کچھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے پیش کر رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں گیا اور میں نے اپنے گھر کا جتنا کچھ ساز و سامان اور روپیہ پیسہ تھا وہ آدھا آدھا تقسیم کر دیا، اور پھر آدھا حصہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا آیا، اور دل میں خیال آنے لگا کہ آج وہ دن ہے، آج وہ دن ہے کہ شاید میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے نکل جاؤں۔ یہ جو جذبہ پیدا ہو رہا ہے نا کہ میں ان سے آگے بڑھ جاؤں، یہی میرے محترم بزرگ اور دوستو، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ مگر کبھی ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیسے میں آگے بڑھے، کبھی یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بہت پیسے ہیں، بہت مالدار ہیں، اللہ نے بہت دولت بہت مال دیا ہے، ان سے زیادہ پیسے مجھے حاصل ہو جائے۔ لیکن یہ جذبہ پیدا ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، میرے محترم بزرگ اور دوستو، ان سے آگے بڑھے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، تھوڑی دیر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لائے، اور جو کچھ تھا حاضر کر دیا۔ غور سے سنو،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور آدھا غزوے کے لیے اور جہاد کے لیے لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے صدیق تم نے اپنے گھر میں کیا چھوڑا؟ تم نے اپنے گھر میں کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ آیا ہوں، جو کچھ گھر میں تھا سارا کا سارا سمیٹ کر یہاں لے آیا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے پتا چلا کہ میں چاہے ساری عمر کوشش کرتا رہوں لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ تھی میرے محترم بزرگ اور دوستو ان کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش۔ آج ہمارا معاملہ اس کے الٹ جو میں نے بیان کیا پیچھے کہ ہم مال جمع کرنے میں، گھر بنانے میں، گاڑیوں میں، کپڑے دکھانے میں ان سے آگے۔ ایک واقعہ اور عرض کرتا ہوں، مثالی معاملہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ آپ میرے ساتھ ایک معاملہ کریں تو میں بڑا احسان مند آپ کا رہوں گا۔ انہوں نے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری ساری عمر کی جتنی نیکیاں ہیں، غور کرنا کہ میری ساری عمر کی جتنی نیکیاں ہیں، جتنے اعمال صالحہ ہیں وہ سب مجھ سے لے لے اور وہ ایک رات جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزاری اس کا ثواب مجھے دے دے۔ یعنی وہ ایک رات جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزاری وہ میرے سارے کے سارے اعمال پر بھاری ہے۔ غرض یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگی کو دیکھیں تو کہیں یہ بات آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ سوچے کہ فلاں نے اتنا پیسہ اتنا مال جمع کر لیا ہے میں بھی جمع کر لوں، فلاں کا مکان اتنا بڑا ہے میں بھی بڑا کر لوں، فلاں کا گھر اتنا شاندار ہے میرا بھی ویسا ہو جائے، فلاں کی سواری بہت اچھی ہے ویسی مجھے بھی مل جاتی۔ لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو اعمال صالحہ میں ایک دوسرے سے مسابقت نظر آج ہمارا معاملہ بالکل اس کے الٹا چل رہا ہے۔ اعمال صالحہ میں آگے بڑھنے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے اور مال کے اندر صبح سے لے کر شام تک، شام ہونے سے لے کر پھر صبح ہونے تک دوڑ ہو رہی ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر ہے۔ اللہ میرے محترم بزرگ اور دوستو ایمان والے کی کیسے مدد فرمائے گا؟ ہم سنتے ہیں صحابہ کی مدد کی، فرشتوں نے مدد کی، جوک در جوک قطار در قطار آ کر کے اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا۔ تو فرشتے بھیجنے کی وجہ یہ تھی آج کرونا وائرس جو کچھ بھی ہے، سازش ہے یا بیماری ہے، وبائی مرض ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر ہم آج بھی اپنے اندر صحابہ والی صفتیں پیدا کر لیں گے تو ایک ایسی کرونا وائرس جیسی ہزار صفتیں، ہزار سازشیں، ہزار بیماریاں اس دنیا کے اندر آ جائیں گی میرے محترم بزرگ اور دوستو، تو اس ایمان والے کا وہ بیماریاں وہ سازشیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر صحابہ والی صفتیں پیدا کریں۔ صحابہ میرے محترم بزرگ اور دوستو مال کے پیچھے نہیں پڑتے تھے، اعمال کے پیچھے پڑتے تھے۔ صحابہ مال والے نہیں تھے، صحابہ اعمال والے تھے۔ دعا کریں میرے محترم بزرگ اور دوستو اللہ ہم تمام کو بھی صحیح معنی میں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس انداز سے ان لوگوں نے اپنی زندگی کو گزارا ہمیں بھی اس انداز سے زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ رمضان کی بابرکت ساعتوں سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی قدردانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ روزوں کو قبول فرمائے، تراویح کو قبول فرمائے، ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرمائے۔ کرونا وائرس سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔